بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر تم جلدی مالدار بننا چاہتے ہو، یا وہابو انا تو انا کل کوثر کو اس طرح سے پڑھ لو تو معجزہ دیکھو۔ عزیزان محترم، مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ بہت جلد مالدار بننا چاہتے ہیں، دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رزق میں کاروبار میں اضافہ برکت چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے دنوں ہی دنوں میں اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ اگر دولت ساری زندگی بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ آپ کے رشتہ دار، آس پاس والے، سب عزیز و اقارب پوچھتے رہیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ یہ عمل، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دولت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی، لوگ جھک کے سلام کریں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو جھک کے سلام کریں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ پہ کروڑوں کا بھی قرض ہے، تو صرف یہ ایک عمل کر لیں، کس طرح سے سارا قرض اتر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے غیب کے خزانے کھل جائیں گے۔ اس قدر مال و دولت آئے گی اور اتنے کم وقت میں آئے گی، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے بادشاہ بن جائے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے، آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ آپ کی وہ حاجات، وہ خواہشات، وہ مقاصد جو آپ کو لگتے ہوں کہ صرف خواہشات ہی رہیں گی، کبھی پورے نہیں ہو سکتے، وظائف کر کے، عملیات کر کر کے آپ تھک گئے ہوں، صرف یہ ایک عمل کر لیں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، خواہش ہے، صرف ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی نوائیں دیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کو کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کر کے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے۔ اپنی زندگی آپ بھی اس عمل کو کرتے ہوئے بدل سکتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کی زندگی کو کس طرح سے بدل کے رکھ دے گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ صرف اور صرف ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، کسی بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، صرف یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ جو بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ آپ خود بیمار ہیں یا آپ کو کوئی عزیز، چاہے جتنی بڑی مرضی بیماری میں مبتلا ہے، جتنی مرضی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، پرانی سے پرانی، بڑی سے بڑی لا علاج بیماری ہے، آپ یہ عمل کریں، صرف اور صرف 3 دن یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالی جتنی بھی بڑی لا علاج پرانی مرض ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو صرف ایک ہفتہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ایک ہفتہ کے اندر اندر اس قدر اسباب بن جائیں گے، آپ کا قرض کیسے اتر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دولت اس قدر آئے گی کہ ساری زندگی اگر آپ بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی دولت۔ خاص طور پہ یہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے۔ دولت کے لیے بہت مجرب عمل ہے، بہت کم وقت میں اللہ پاک کی طرف سے اس قدر غیب کے خزانے کھل جاتے ہیں، اس قدر دولت آتی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں، آپ کو خود کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ صرف بتائے ہوئے طریقے سے ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
چاہے دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا اثر کرے گا۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، میری بہنیں یہ عمل کر سکتی ہیں، بھائی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی عزیز کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس ہے یا دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہے، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، والدین کے لیے کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کریں، آزما لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورا اثر کرے گا۔ پھر ہو سکے تو اپنے ان عزیز رشتہ داروں تک جو آپ کو لگتے ہوں جن کو اس عمل کی ضرورت ہے، ان تک اس کو لازمی پہنچائیے گا، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں ہیں ان کو ختم کر سکیں، اور آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریے گا۔ جس بھی انسان کی پریشانی اس عمل کو کرتے ہوئے دور ہوگی، وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا، اللہ پاک اجر دیں گے۔ عزیزان محترم، پاک صاف جگہ پہ باوضو ہو کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، چاہے یہ عمل میری کوئی بہن کر رہی ہے یا بھائی کر رہے ہیں، جس مرضی حاجت کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، رات کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جس وقت آپ فری ہوں، جس وقت آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، اس 20 سے 25 منٹ میں تقریباً آپ نے آدھا گھنٹہ نکال لینا ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں آپ کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو، صرف اور صرف یہ عمل کرنا ہے، باقی دنیا کا کوئی کام نہ ہو، آپ کو سب کام چھوڑ کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ پاک صاف جگہ پہ آ کے بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کے بیٹھنا ہے، ہاتھ میں تسبیح لازمی رکھ لینی ہے۔ اگر انگلیوں پہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ عمل کر لیں، نہیں تو تسبیح پہ لازمی یہ عمل کریں۔ جو تعداد بتائی جاتی ہے بالکل اسی تعداد سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تعداد نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، جتنی بتائی جائے اتنی ہی تعداد سے عمل کیا جائے تو کوئی بھی وظیفہ یا عمل ہوتا ہے کام میں آتا ہے۔ باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اس مقصد کی نیت کر لینی ہے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے اس عمل کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے، کسی بھی تنگ دستی مصیبت کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ پھر اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے اسی طرح آرام سے دل ہی دل میں، کوئی جلدی نہیں کرنی، 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے آپ نے 7 مرتبہ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ آپ نے 21 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا ربنا آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یا ربنا آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ نے پھر 14 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔
ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ 14 پوری تعداد کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 14 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے پوری تعداد کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا جو وظیفہ کرنا ہے، 14 مرتبہ سورہ کوثر کے بعد یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب 21 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پھر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بالکل اسی طرح سے آخر میں 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور 21 ہی مرتبہ آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس پورے وظیفہ کے درمیان آپ کو 15 سے 20 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عمل کو ختم کر دینا ہے۔ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس عمل کو ختم کر دیں، اور اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے ہاتھ اٹھا کے یا سجدہ میں جا کے آپ نے اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت ہے، جس کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور اگر کسی بیماری کے لیے یہ عمل کرنے ہیں، چاہے وہ آپ خود بیمار ہیں یا کوئی اور آپ کا عزیز بیمار ہے، تو آپ نے پاس پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ یہ عمل پورا کر کے اللہ پاک سے دعا کر کے پانی پر دم کر دینا ہے، اور اگر خود مریض ہیں تو خود پی لیں، اگر کوئی عزیز مریض ہے تو ان تک پلا دیں، ان کو پلا دیں، ان تک پہنچا دیں۔ اگر مریض دور ہے تو ان کی بیماری کی نیت کر کے آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کامیابی دے گا جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ باقی اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کے عملیات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی پریشانی کو دور کر سکیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو بھی اجازت ہو جائے گی، آپ بھی میرے اس چینل پر جتنے بھی عملیات وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی پریشانی، تنگ دستی، مصیبت ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی حاجت مقصد ہے آپ کا اس کو پورا کر سکتے ہیں اللہ پاک کے نام کے ان وظائف کو کرتے ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔